الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم برادران اسلام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے پناہ توفیق اور احسانات کے ساتھ ہم گناہوں اور خطاؤں سے لتڑا ہوا اپنا وجود شر یہاں لے کے جمع ہوئے، یہ اس کی توفیق ہے۔ اللہ اپنی مقدس مساجد کے صدقے، مقدس کلام کے صدقے اور مقدس اسلام کے صدقے ہم سب کے ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام پلیتیوں اور ناپاکیوں کو جو ہے وہ دور فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر جنگ یرموک کے حوالے سے میں چند گزارشات اور چند کلمات آپ کے یہاں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ اسلاف اور سلف صالحین کا دل اور جگر نصیب فرمائے، ان کی سیرت اور کردار کا پیکر بنائے۔ جنگ یرموک آج کے زمانے میں جو اردن ملک ہے، شام کے قریب یہ پایا جاتا ہے، اردن، اس کے 5 بڑے دریاؤں میں سے ایک بڑے دریا کا نام یرموک ہے۔ آج بھی وہ دریا اپنی جغرافی کے ساتھ بہتا اور رواں دواں ہے۔ اس دریا کا نام یرموک ہے جو شام اور اردن کے درمیان میں پایا جاتا ہے اور بہت بڑا دریا ہے۔ اس دریائے یرموک کے کنارے پر بہت وسیع میدان میں 15 ہجری کو خلافت فاروقی میں 5 رجب المرجب اور 15 اگست کو یہ بہت بڑا حق و باطل کا ایک معرکہ رونما ہوا مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، جس کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ رجب کے اندر روح پذیر ہوا تھا، اس مناسبت سے ہمارا چونکہ یہ جو ماہ گزر رہا ہے یہ رجب المرجب ہے، تو اس کی ابتدائی تاریخیں ہیں، تو 5 رجب کو یہ بات، جیسا کہ ہمارے خطبات کی مسلسل اور تسلسل سے جو لوگ سننے والے ہیں ان کے بعد کے ان کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہر ماہ میں کسی نہ کسی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کسی غزوے کا، کسی جہاد کا، کسی سرایہ کا، اس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ والا سیرت کا پہلو، چاہے وہ صحابہ کا ہو چاہے وہ حضور کا ہو، امت کے نالج سے بھی محفوظ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی زندگیوں سے بھی وہ سیرت ختم ہو گئی ہے۔ یہی سبب ہے پوری دنیا پر امت کی بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا۔ جب تک جہاد والی سیرت کے ساتھ امت رہے گی، اس کا نام بلند رہے گا، وہ عزتوں کی معراج پر رہے گی، اور جب اس کو پس پش ڈالے گی، بے شک تعداد میں زیادہ ہوگی، ایٹمی پاور ہوگی، اور صرف 20 کروڑ مسلمان انڈیا میں، صرف 20 کروڑ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں 20 کروڑ، اور کتنے ملک ہیں، 56-57 ملک صرف مسلمانوں کے، حکومت اسلامی ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کسی ملک کہیں کسی فارم پر مسلمانوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا،
ہوتے کون ہو جن سے ہم مشورہ لیں؟ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کی قدر کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس کہ ہم آپ سے مشورہ لیں اور آپ سے پوچھیں؟ ذلت اور رسوائی کے ساؤں میں ہم اپنا شب و روز گزار رہے ہیں، اور اس کا سبب ہے وہ جو لوگ عزتوں کی معراج پر پہنچے تھے ان کی سیرت کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جنگ یرموک کا جو ہے وہ بیان آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں نے آپ کو بتا دی اور اس کا بیسک جو انفارمیشن تھی کہ دور خلافت فاروقی میں ہوا 15 رجب 15 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ یرموک میں 3 روایتیں ہیں، ایک میں 40,000، ایک میں 35,000، ایک میں 45,000، اس سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ مد مقابل جو رومی تھے ان کی تعداد 2,40,000 تھی، 2,40,000۔ اور جو مد مقابل کا رومیوں کے فوج کا سپہ سالار اعظم تھا وہ تھیوڈور تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے سپہ سالار تھے رومیوں کی فوج میں وہ بہت زیادہ تھے، مہان بھی تھا اس میں اور جرجا بھی تھا، سب بہت سارے، لیکن سپہ سالار اعظم تھیوڈور تھا۔ اور مسلمانوں کی جو 40,000 فوج تھی اس کا سپہ سالار چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے تھے، خالد بن ولید بھی سپہ سالار تھے، ابو سفیان بھی سپہ سالار تھے، اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی سپہ سالار تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سپہ سالار تھے، لیکن سپہ سالار اعظم وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور 1.25 صحابہ میں سے ابو عبیدہ بن جراح کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے جو لقب عطا فرمایا وہ امین الامہ کا لقب عطا فرمایا۔ ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے بیٹے کی وجہ سے، اور باپ کا نام جراح ہے، اور لقب کیا ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا امانت دار امین الامہ۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت جو حضور نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائی تھی وہ 10 صحابہ جن کو زبان رسالت مآب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں 10ویں نمبر پر نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، یہ مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم تھے وہاں پر جنگ یرموک کے اندر۔ اور 2,40,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، ہر اعتبار سے کثرت میں ہے، طاقت میں ہے، پاور میں، ہر اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، اور ادھر کھڑا ہے 40,000 کا لشکر، ہر کے اعتبار سے ان سے کم ہے، پاور میں بھی، اختیار میں بھی، ساز و سامان میں بھی، تعداد میں بھی، کثرت و قلت کے اعتبار سے بھی۔ یہی ماحول تھا، یہی منظر تھا، یہی یرموک کا کنارہ دریائے یرموک کا تھا۔ اسی ماحول میں ایک شخص خالد بن ولید کے پاس آیا، آپ گھوڑے کے اوپر کھڑے تھے، سب بندی ہو چکی تھی، اور وہ پیچھے سے تھا، وہ بھی مسلمان اور مسلمان فوجی تھا، اور آ کے کہنے لگا خالد بن ولید سے، سامنے 2,40,000 بندہ کھڑا ہے، تو وہ کہنے لگا ما اکثر الروم وما اقل المسلمین، دیکھو رومی کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں۔ تعجب، قلت اور کثرت کے تعجب میں مبتلا، اتنے ڈھیر سارے رومی، اتنے زیادہ رومی فوج اور اتنے کم مسلمان۔ تو خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جو جواب دیا، قیامت تک کے حکومت کا دائرہ اختیار میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا جامع جو ہے وہ جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا انما تکسر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال،
زیادہ یا تھوڑا ہونا، قلت اور کثرت یہ نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہے یا ساز و سامان زیادہ ہے یا ہتھیار زیادہ ہے. بہت زیادہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کی مدد آ گئی، اور تھوڑا وہ ہے جو اللہ کی مدد سے معروف رہ گیا. زیادہ وہ ہے جو اللہ کی مدد سے فتح پا گیا، اور تھوڑا وہ ہے جو ذلیل و رسوا ہو گیا. لا بعدد الرجال، بندوں کا تھوڑا اور زیادہ ہونا یہ کوئی بھی کامیابی اور ناکامی، فتح اور شکست کا معیار نہیں ہے. فتح اور شکست کا معیار بندوں اور لشکروں کا زیادہ ہونا، ساز و سامان جنگ کا زیادہ ہونا، ہتھیار اور پاور کا زیادہ ہونا، یہ فتح شکست کا معیار نہیں ہے، اور یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. بلکہ کامیابی اور ناکامی، فتح اور شکست کا معیار ہمیشہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں، جو زندگی دے کے موت خریدتے ہیں، اور موت کو زندگی سے زیادہ موت سے وہ پیار کرتے ہیں، اور رب سے معاہدہ کر کے آتے ہیں کہ جینا ہمارا، یہ ہمیں مرنا ہمارا، یہ جینے پر ہمیں اس کو زیادہ ترجیح ہے. وہ لوگ ہمیشہ فتح پاتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ میدان مارتے ہیں جو جیتے ہی پیسے کے لیے ہیں، جو جیتے ہی دولت کے لیے ہیں، جن کو مرنا یاد ہی نہیں رہتا ہے. ان کے نزدیک تو جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ تو ایٹمی پاور ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں. بہت بڑا آج کے دور میں حق اور باطل، کفر اور اسلام میں یہی تو فرق ہے. اسلام کثرت پر بھروسہ نہیں کرتا، ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، ساز و سامان جنگ پر بھروسہ نہیں کرتا، ڈھیر ساری پاور اس پر بھروسہ نہیں کرتا. اسلام اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور کفر اس پر بھروسہ کرتا ہے، پاور پر، ہتھیاروں پر، ساز و سامان پر، مشینری پر، ٹیکنالوجی پر. یہی فرق ہے اسلام اور جو ہے کفر میں. اور یہ فرق میں نہیں کر رہا، اقبال نے فرق کیا ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس تو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. مرد مومن کی بازو کی قوت پر اسلام بھروسہ کرتا ہے، جو اس میں ایمان کا بازو اور ایمان کی پاور ہوتی ہے. اور کفر اور ابلیس وہ ہمیشہ مشینوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. جب جنگ کا میدان سج لگا، فوجیں آمنے سامنے ہوئی، تو اس سے پہلے کہ جنگ اور قتال شروع ہوتا، مذاکرات کا دور شروع ہوا. مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک دور کیا گیا. ان کی طرف سے دعوت دی گئی کہ مذاکرات کیے جانے چاہیے. تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سفیان اور دیگر جرنیل صحابہ مذاکرات کے لیے تشریف لائے. ادھر سے بھی ماہان، تھیوڈور اور بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے جو ہیں وہ آئے. تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا، میں اس سے مذاکرات کے جو ہے پہلو، اس سے پہلے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں شیئر کروں کہ اسلام مسلمانوں کا یہ 40,000 کا لشکر جنگی میدان یرموک میں جب تیار کھڑا تھا لڑنے کو، اور سامنے جو 2,40,000 رومی فوج کھڑی تھی، اس ماحول میں ایک نوجوان نکلا اور وہ سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں سب سے پہلے میدان عمل میں نکلوں اور جام شہادت نوش کروں اور اپنی زندگی دے کر موت کو اپنے سینے سے لگاؤں. مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اور صبر اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ میرے دل میں ایک درد ہے، وہ درد مجھے نہیں جینے دے رہا. تو ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے پر سوار اس نوجوان کے درد بھرے جملوں کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اور آپ نے پوچھا، وہ درد کیا ہے جو تجھے جینے نہیں دے رہا؟
اور جس کی وجہ سے تجھ کے تیرے ہاتھ سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور تو تیار کھڑا ہے کہ میں جاؤں اور زندگی دے کر موت لے آؤں اور شہادت اپنے آنکھوں سے لگاؤں، وہ درد کیا ہے؟ وہ درد اس نوجوان کا جنگی یرموک میں ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار اعظم کے سامنے جو اس نے بیان کیا، علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا اور وہ کہنے لگا وہ درد یہ ہے، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی ہے محبت میں جینا حرام۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے کی تڑپ ہے، جو فراق اور جدائی ہے، اس وجہ سے میں بے تاب ہو رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ بھی نہ گزرے میں فوراً موت لوں اور زندگی دوں اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ ایک دم کی زندگی بھی جو حضور کے بغیر، جو کہ محبوب ہے، جن جو میرے معشوق ہے، ان کے بغیر ایک دم کی زندگی بھی میں جو گزار رہا ہوں، یہ مجھ پر آرام ہے، آپ اجازت دیجیے۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی ہے محبت میں جینا حرام۔ محبت ہو اور پھر محبوب کے بغیر بندہ زندگی گزارا، کیسی محبت اور کیسا محب؟ یہ بات سن کر ابو عبیدہ بن جراح کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اچھا اگلی بات اس نے کیا کی؟ کہنے لگا چاہتا ہوں میں حضور رسالت کی پناہ میں لے کے جاؤں گا خوشی سے گر ہو کوئی پیغام، کہ میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو وہ مجھے دیجیے، پیغام بھی دیجیے، رخصت بھی کیجیے۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ سن کر ابو عبیدہ بن جراح کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ جو ایک سپہ سالار کی آنکھیں تھیں، جن آنکھوں میں بجلیاں چمکتی تھی اور دشمن پر ہیبت تاری ہو جاتی تھی، درد رسول، عشق رسول کی بات سن کر وہ آنکھیں بھی نم ہو گئی اور آنسو بہنے لگے۔ اور آپ نے فرمایا امت کے جو پیر ہیں، تیرے دل میں جو حضور کا عشق ہے، اس عشق کا احترام امت کے پیروں پر بھی واجب ہے۔ اتنا زیادہ عشق رسول تیرے دل میں ہے جو فراق رسول میں اتنا تو تڑپ رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بات رہی کہ کوئی پیغام ہو جو تو کہہ رہا ہے لے کر جانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ پہنچے جب بارگاہ رسالت ابھی میں تو، عرض کرنا میری طرف سے بس السلام، کہ جب تو رسول امین کی بارگاہ میں پہنچے تو میری طرف سے یہ عرض پیش کرنی ہے، سلام پیش کرنے کے بعد پہلے سلام پیش کرنا ہے، پھر میری طرف سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے۔ وہ عرض کیا تھی جو ابو عبیدہ بن جراح حضرت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے تھے کسی کے ہاتھوں سے؟ سلام کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا ہم گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے، آسائش، معیشت سب کچھ چھوڑ کر یرموک کے صحرا میں اپنی زندگی آپ کے قدموں پر دینے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن یا رسول اللہ ہم پچھتائے نہیں، ہم پریشان نہیں ہوئے، ہمیں دکھ نہیں ہوا، ہم غم زدہ نہیں ہوئے۔ کیا بنے گا بچوں کا، کیا بنے گا بیوی کا، اور کیا بنا اہل و عیال کا، معاملات کا، اسٹیٹس کا، آگے بڑھنے کا، اور یہ ساری جو ایسے عشرت ہے، ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں ملال نہیں آیا، بالکل کسی قسم کا۔ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ پیغام کیا تھا؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہنا سلام کے بعد یہ عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے، کیے پورے ہوئے وہ وعدے جو کیے تھے حضور نے۔ یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں ہم پہ کرم کیا خدائے غیور نے، کیے تھے جو وعدے، پورے ہوئے وہ وعدے جو کیے تھے حضور نے۔ حضور جو زندگی میں آپ ہم سے وعدے کر کے آئے تھے رب نے وہ سارے پورے کر دیے، وہ سارے پورے کر دیے۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کی ایک ایک سانس سے زمین کو زندگی ملتی تھی، آسمان کو روشنی ملتی تھی، امتیں
زندہ ہوتی تھی، لوگوں کی معاشرے میں زندگیاں اور امن اور سکون پھیلتا تھا، آج کا نوجوان کا کھڑا ہے۔ امت کی ذلت و رسوائی یہی ہے کہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تا شمشیر و سنا پر طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چل امتوں اور قوموں کے زوال اور عروج کی کہانی اگر چھیڑ کے تو بیٹھ ہی گیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں امتیں عروج پر کب پہنچتی ہیں اور زوال پذیر کب ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا شمشیر و سنا پر، جب ان کی زندگی تلوار اور نیزوں میں گزر رہی ہوتی ہے، رب اور رسول کے لیے جہاد میں گزر رہی ہوتی ہے، تب وہ عروج کی بلندیوں پر ہوتی ہیں، اور طاؤس و رباب آخر، اور جب ان کی زندگیاں عیش و عشرت میں گزر رہی ہوتی ہیں، عیاشی اور فاشی میں گزر رہی ہوتی ہیں، تب وہ ذلت اور رسوائی کے انتہا میں ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ ذرا اس بات کو دیکھیے کہ جہاں جس ملک میں ایک کھیل کی افتتاحی تقریب میں جو 20 منٹ کی تقریب ہے، صرف افتتاحی کھیل، اور وہ تو بات کیا ہے، اس کی افتتاحی تقریب میں 2.5 کروڑ خرچ کر دیا گیا، جہاں کھانے کے لیے غریب کے پاس کوئی لقمہ نہیں ہے، پینے کے لیے غریب کے بچے ترس رہے، مر رہے ہیں، اور امت اور قوم جو ہے وہ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہے، ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ یہ حالت ہے معیشت کی، غربت کی، وہاں کھیل کی ایک تقریب پر جو ہے 2.5 کروڑ اور کروڑ روپے خرچ کر دیا جاتا ہے، اور جو ڈانسر ہے جو بہت فحاشی اور عیاشی میں آگے بڑھا ہوا ہے، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کو معاشرے کا جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نوجوان امت کو ان میں پھنسا دیا گیا، عیش و عشرت کا لبادہ ان کے زندگی اور ان کا پیکر بنا دیا گیا۔ مجھے بتاؤ، ایسی قوم 5 فروری کو اٹھ کے اظہار یکجہتی کرتی ہے کشمیر کے ساتھ، اور یکجہتی بھی کس انداز میں کرتی ہے، موم بتیاں جلا دو اور 1 منٹ کی خاموشی کر دو، سرکاری سطح پر چھٹی کا اہتمام کر دو، اور اشتہار اور بینر لگا دو، کئی قرارداد پیش کر دو، 1500 سال دور چھوڑ دو، آدم سے لے کر جہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے، انسانیت کی تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی قوم نے دوسری قوم سے 5 مرلے کی زمین بھی موم بتیاں جلانے سے حاصل کی ہو، قراردادوں سے حاصل کی ہو، اور بینر اور چھٹیوں سے حاصل کی ہو۔ ان چیزوں سے ایک 5 انچ بھی زمین نہیں حاصل کی جو یہ ہمارا معیار بنا ہوا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی مسلم قوم نے اپنے مد مقابل سے اپنا حق لیا اور اپنا حق منوایا، وہ یا صدیق اکبر کی غیرت تھی، یا عمر فاروق کی شجاعت تھی، یا علی حیدر کرار کا بازو حیدری تھا، یا خالد بن ولید کی تلوار تھی جس نے لیا ہے، اس نے لیا ہے، اس سے قوموں نے جو ہے وہ عروج پکڑا ہے۔ اگر جنگ یرموک کا ذرا ایک اور منظر اپنے ذہن میں لائیے، پھر اس بات کو پھر ہم دہراتے ہیں۔ حضرت جب مذاکرات کے لیے وہاں پہنچے تو جو ان کا جرنیل تھا رومی فوج کا ماہان، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسلمانوں کے سپہ سالاروں کو اس نے ایک جملہ کہا جو آپ اندازہ لگائیے کیسا طنز تھا۔ کہنے لگا، کیونکہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی اتنے پورے نہیں ہیں کہ تن ڈھانپ رہا ہو، تن اس سے ڈھانپا جا رہا ہے پھٹے پرانے، جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں، یہاں تک پھٹی ہوئی ہیں کہ آگے سے پنجے اور 1-2 انگلیاں اور ان کے پورے پیر نکلے ہوئے، یہاں تک پھٹی ہوئی ہیں، اور پوری طرح تلواریں بھی ٹھیک نہیں ہیں، پوری تلواریں بھی نہیں ہیں ہر ایک کے پاس، اور جن کے پاس ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، آگے سے دندانے پڑے ہوئے ہیں، لڑائی کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ پوزیشن، یہ حالت دیکھ کر وہ مہان جو جرنیل تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آپ عرب سے اٹھ کر روم کی سرزمین پر جو ہم سے لڑنے آئے ہو، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، بھوک اور تنگستی نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے اور یہاں تک لایا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس اپنے ہر ایک فوجی کو بھیجو،
میں پورے سال کا خرچہ، پورے سال کے کپڑے، پورے سال کا کھانا ہر ایک فوجی کو دے دیتا ہوں جتنے بھی آئے ہیں، اور صرف ابھی نہیں، سال کے بعد دوبارہ آ جانا، میں ہر فوجی کی برابر تعداد کے برابر پورے سال کا خرچہ پھر دے دوں گا، اگلے سال پھر آ جانا میں پھر دے دوں گا۔ لیکن جاؤ اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، تمہیں بھوک اور تندرستی یہاں لے کر آئی ہے، تمہاری حالت بتا رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کا مسلمان مجاہد ہوتا تو وہ کہتا اور ہمیں کیا چاہیے، معیشت اچھی ہونی چاہیے، پوائنٹ اوپر جانے چاہیے، امداد آنی چاہیے، اور کیا چاہیے ہمیں تو یہی چاہیے۔ لیکن اگر آپ جواب کون دے اس مہان جرنیل کی بات کا جواب کون دے؟ اور جواب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ فتح سے پہلے ہی مسلمانوں کا رعب دشمن کے دل میں ایسے ڈلے کہ وہ تلوار اٹھا ہی نہ سکے، ایسی بات ہونی چاہیے۔ تو سارے کہنے لگے میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ جواب سنیے اور پھر اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے، اور پھر دیکھیے ایسے شیروں کے لیے آسمان ترس گیا ہے، کبھی دیکھ نہیں ہے، زمین تڑپ گئی ہے، کبھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ایسے شیر زمین پر، اور اس کو ترس رہی ہے کہ کب آئیں گے۔ خالد بن ولید نے فرمایا کہ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ما اخرجنا من بلادنا الجوع وضیق الامر ولکننا نحن قوم نشرب الدم ولا دم اطیب من دم الروم فجئنا لذلك۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے علاقوں سے نہ بھوک کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، نہ معیشت کی تنگی اور تندرستی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، بلکہ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم نحن قوم نشرب الدم، ہم خون پینے والی قوم ہے، اور ہمیں بات کسی نے خبر دی ہے کہ دنیا میں رومیوں کا خون سب سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے، ہم اس لیے یہاں آئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی، یہ ان کا۔ اور اگر بندہ مسلمان بھی ہو، حاجی بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عاشق رسول بھی ہو، عالم بھی ہو، ساری نیکیوں کا حامل ہو، لیکن در پردہ وہ گھروں کا غلام ہو، در پردہ وہ فرعون کا غلام ہو، تو پھر تو ایک بھی پاپڑ کچھ کام نہیں آتی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے، نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو پیدا ذوق کے ہو، ذوق یقین پیدا تو بن جاتی ہے زنجیریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اور پھر یہ بھی فرمایا مجھے بتاؤ سب کچھ ہو پھر بھی 74 سال ہو گئے ہمارے کشمیر کو، ہر دن وہ ظلم ٹوٹتا ہے، زمین سیاہ ہو جاتی ہے، آسمان جو ہے وہ خیرات کے دروازے بند کر لیتا ہے، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس انداز میں ظلم ہوتا ہے۔ لیکن صرف 5 فروری کو اظہار یکجہتی کر دیا، بینر لگا دیے، کچھ ریلی نکال لی، کچھ نعرے لگا دیے، کچھ تقریر ہو گئی، صرف اس سے یہاں تک ہی کیوں رہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، آگے کیوں نہیں جو ہے 74 سال ہو گئے ہمارا قدم 1% بھی آگے نہیں ہوا۔ شاید اقبال کا یہ شعر اس بات کے جواب کے لیے کافی ہو۔ آپ فرماتے ہیں ہو در قوت فرعون در پردہ مرید، ہو در قوت فرعون در پردہ مرید، لعنت ہے قوم کے حق میں وہ کلیم اللہ ہی۔ ترجمہ تو بہت سخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، بڑے بڑی نیک صفات کا حامل ہو، لیکن پس پشت اور در پردہ وہ فرعون کا غلام ہو اور غیروں کا غلام ہو، تو یہ ساری نیکیاں اس کے حق میں لعنت بن جاتی ہیں صرف غلامی کی وجہ سے۔ ہو در قوت فرعون در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے وہ لعنت کریم اللہ ہی۔ تو اللہ خود ہی کوئی ایسا ماحول پیدا فرمائے دنیا میں ہونے والا ظلم جو پانی کی طرح مسلمانوں کا خون بہتا ہے،
اللہ اس کی مدد فرمائے، اللہ ایسی سیرت عطا فرمائے جو جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ کی سیرت تھی، ایسی سیرت والا کوئی پیدا فرمائے جس کے سبب امت کے گناہ اللہ معاف کرے اور پھر پہلے والا دور اور ماحول اللہ واپس لے آئے۔ آخر میں جنگ یرموک کے حوالے سے جو ہمارا موضوع تھا، میں ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میدان یرموک میں جب مذاکرات شروع ہونے لگے تو ادھر سے صحابہ نکلے، ابو عبیدہ بن جراح، اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، عمر بن حارث بن ہشام، یہ صحابہ جرنیل نکلے۔ جب جس جگہ پر مذاکرات ہونے تھے وہاں پر جو رومی فوج تھی انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، اور وہ خیمے ریشم کے بنے ہوئے تھے، وہ خیمے ریشم کے کپڑے کے بنے ہوئے تھے۔ سارے صحابہ جرنیل خیموں کے دروازوں پر آ کر رک گئے۔ مقام متعین تھا، جگہ سیٹ کی ہوئی تھی کہ ان کے اندر بیٹھ کر ہم جو ہے مذاکرات کریں گے۔ ایک صحابی نے بھی قدم اندر نہیں رکھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ جب تک یہ ہم پھر خیموں کے اندر مذاکرات نہیں کریں گے، ان خیموں سے تم باہر آؤ، کیونکہ ریشم ہے اور ریشم کو ہمارے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے۔ جب خیموں سے باہر خیموں سے باہر آ گئے اور پھر باہر آ کے قالین بچھائے گئے، اور وہ قالین بھی ریشم کے بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان قالینوں پر بھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس کو امت کے لیے اور ہمارے لیے ہمارے کریم نبی نے اس کو جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند فرمایا اور آپ نے فرمایا الذهب والدباج هذان حرام على ذکور امتی، یہ سونا اور یہ ریشم اللہ نے میری امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے۔ موقع کیسا ہے؟ خیمے انہوں مسلمانوں نے تو نہیں لگائے، وہ دونوں نے لگائے، قالین انہوں نے تو نہیں بچھائے، انہوں نے بچھائے، لیکن میں قربان جاؤں اس خاک پر جس خاک پر ایسے لوگوں کے قدم پڑے ہوں کہ اس حالت میں بھی رب رسول کا حکم نہیں چھوڑا جا رہا، اللہ رسول کے دامن سے منہ نہیں موڑا جا رہا۔ اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں، لیکن خوشی یا مصیبت کے موقع پر وہ اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ خوشی آ گئی پھر بھی وہ اللہ رسول کے کسی نہ کسی حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں، یا مصیبت آ گئی تو پھر بھی کسی نہ کسی اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ زیادہ مال، وسعت، خوشحالی اور دولت مل جائے تو اچھے بھلے مسلمان اور نیکوکار وہاں آ کے وہ اللہ رسول کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کی چوائس تھی یا خوشی کا موقع ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ رسول کا دامن وہاں وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا مزاج دیکھیے، خوشی پر اسلام نے کیا رکھا؟ شکر، اور مصیبت پر اسلام نے کیا رکھا؟ صبر۔ شکر کا مطلب جب جتنی بھی خوشی رب دے رب رسول کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، یہ شکر ہے، اور جتنی بھی مصیبت آ جائے صبر نہیں کرنا، کوئی وہ کام نہیں کرنا، وہ بول نہیں بولنا جس سے رب رسول کا دامن چھوٹ جائے۔ تو ایسا مزاج اپنانا یہ بھی پیغام دیا گیا، اور اس سے جو بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ریشم کو اور سونے کو امت کے مردوں پر حرام کیا گیا، اور اس میں ایک خفیہ اشارہ ہے، وہ سیرت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسراف، فضول خرچی اور تفاخر کے لیے چیزوں کا استعمال کرنا، ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، بڑا پیش کرنے کے لیے ایسا سٹیٹس اپنانا، اور سٹیٹس سمبولک کے طور پر ان چیزوں کا استعمال، اسلام نے اس کو منع فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر میں یا کوئی بھی شخص اس کے پاس عالی شان گھر ہے، عالی شان گاڑی ہے، برانڈڈ قسم کی وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، اگر حلال و حرام سے وہ تمیز رکھتا ہے اور اس میں حلال و حرام کا امتیاز رکھ کے جتنی مرضی چیزیں آسانیاں اور سہولیات اور آسائش اور ضرورت کے لیے اکٹھی کر لی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو بڑا یا چھوٹے ہونے کا معیار بنانا اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ چیزیں جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے وہ بڑے یا چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہے۔
وہ چیزیں جو چھینی جا سکتی ہے، کسی سے لی جا سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، وہ انسان کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ انہی چیزوں کو چھوٹے یا بڑے ہونے کا معیار سمجھتا ہے. اور ایسا معاشرہ جس میں ان چیزوں کو بڑا یا چھوٹے ہونے کا معیار اور سٹیٹس سمجھا جاتا ہے، وہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ نہیں ہوتا، وہ معاشرہ انحطاط پذیر معاشرہ ہوتا ہے. پھر ان چیزوں کو بڑا چھوٹے ہونے کا جب معیار بنایا جاتا ہے تو پھر ہر انسان جو ہے وہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پیسے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، میں نے بڑا بننا ہے، میں نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. انسان کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا معیار یہ چیزیں نہیں، ویلیو سسٹم ہے، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، انسانیت ہے، اخلاق ہے. بڑا چھوٹے ہونے کا معیار یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد جب اس کی تعریف یا کوئی بات کرتے ہیں، دو لوگ کھڑے ہو گئے تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یار وہ اس کے پاس بڑی عالیشان گاڑی تھی، اس کے پاس بڑا عالیشان گھر تھا، وہ برانڈیڈ قسم کی گھڑی پہنتا تھا. وہ یہ تو نہیں لوگ کہتے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ ایماندار بڑا تھا، یار وہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، یار وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا. یہ چیزیں ویلیو سسٹم میں آتی ہیں، اقدار میں آتے ہیں. ان چیزوں پر بڑا یا چھوٹے ہونے کا معیار رکھا جائے تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے، تہذیب اپناتا ہے. پھر دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، ایک دوسرے کے کھانے والا مزاج ختم ہوتا ہے. ایک دوسرے کو مدد کرنے والا اور خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانا، خود پیاسا رہ کے دوسرے کو پلانے والا مزاج جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امت کو، ہم سب کو اپنے اسلاف، صحابہ، ان کی سیرت اور ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انسانیت کی اقدار ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ اللہ عطا فرمائے. اور حضرت میں ایک دو مسائل ہیں تو آپ سماعت فرمائیں. جانوروں کی شکل میں قرآن پاک لکھنا کیسا ہے؟ جانوروں کی شکل میں یا پرندوں کی شکل میں قرآن پاک کی آیات یا کوئی صورتیں گاڑی پر، دیواروں پر یا مختلف جگہوں پر جو لکھی جاتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل گناہ ہے اور ناجائز ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کام بہتر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ بھی ہمیشہ بہتر ہونا ضروری ہے. جو کام جائز ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ بھی جائز طریقہ ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو جائز ہیں لیکن جب ان کو کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اپنایا جاتا ہے تو وہ کام ناجائز ہو جاتے ہیں. اب شیر کی شکل میں، مختلف جانور اور پرندوں کی شکل میں وہ قرآن کی آیتیں اور صورتیں ایسے نیچے اوپر کر کے لکھی ہوتی ہیں، جس میں بے ادبی بھی ہے اور قرآن پاک کی جو ہے وہ توہین بھی ہے اور بھی بہت سارے مسائل اس کے اندر ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ صحابہ کا مزاج دیکھیے، ایک شخص کے پاس چھوٹا سارا قرآن مجید تھا، چھوٹا قرآن بالکل چھوٹا، اور اس کے حروف اتنے چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے تھے، حالانکہ ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت تو پرنٹ میڈیا نہیں تھا، بہت چھوٹے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھ میں قرآن دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا میری خواہش تھی کہ اس کو بہت چھوٹا چھوٹا بریک لگے. آپ نے فرمایا اس کام میں قرآن کی کوئی خدمت نہیں ہے بلکہ الٹا قرآن کی توہین ہے. اللہ ہم سب کو ایسے عمل سے محفوظ ہو. ایک اور مسئلہ ہے، دوران عدت عورت کا نکاح کرنا کیا جائز ہے؟ اگر کر لے تو گویا وہ باقی رہے گا. عدت کئی قسم کی ہوتی ہے، طلاق کی عدت ہوتی ہے، وفات کی عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کسی قسم کی بھی عدت ہو، خامد فوت ہو جائے تو عدت گزار رہی ہوتی ہے وہ عورت، وہ عدت وفات ہوتی ہے. اور ڈائیورس ہو گئی ہے اس کے بعد جو خاتون عدت گزار رہی ہوتی ہے وہ عدت طلاق ہوتی ہے. عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، اس کے دوران نکاح کرنا بالکل ناجائز ہے. اور اگر کر لیا گیا عدت ختم ہونے سے پہلے تو وہ باطل ہے، اس میں تفریق کرانا ضروری ہے. سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وہ خواتین جن کو طلاق ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو عدت تک روکے رکھیں، کسی قسم کی نکاح اور شادی کی ایکٹیویٹی نہ کریں. اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا
کہ نکاح کرنا یا شادی کرنا تو دور کی بات، آپ نے فرمایا کہ عدت کے دوران خاتون کے لیے یا کسی بھی مرد کے لیے منگنی کرنا وہ بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی سے بھی عدت کے دوران جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، تمام دوست سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں اب آپ سے کہ کیا جائز ہے یا کیا ناجائز ہے، کیا شرعی ہے یا کیا غیر شرعی ہے، کیا حلال ہے یا کیا حرام ہے، اس کو طے کرنا میرا کام نہیں ہے۔ نہ کسی بیٹھک، ڈیرے اور عدالت اور دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ طے کرے کیا اللہ کے نزدیک جائز اور ناجائز ہے۔ اس کے طے کرنے کے لیے دو انڈیپینڈنٹ سورسز دنیا میں موجود ہیں، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام میرے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔